اہم خبر سے بلٹن کا آغاز کریں گے۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں متعدد دھماکوں کی اطلاع ملی ہے۔ خبر ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق دوحہ کے کتارا ڈسٹرکٹ میں متعدد دھماکے ہوئے ہیں۔ شہر پر دھوئیں کے بادل چھا گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کتارا ڈسٹرکٹ میں 8 دھماکوں کی آوازیں سنائی دی ہیں۔ دھماکوں سے شہر بھر میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ دھماکوں کی نوعیت تاحال غیر واضح ہے۔ حکام کی تحقیقات جاری ہیں۔ دوحہ میں دھماکے اسرائیلی حملے کا نتیجہ ہے۔ حماس رہنما ہدف تھے۔ اسرائیلی فوج نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیل نے دوحہ میں حماس قیادت پر خفیہ حملہ کیا ہے۔ اسرائیل نے قطر میں مقیم حماس رہنماؤں کو نشانہ بنایا ہے۔ بات کریں گے، ہمارے ساتھ منصور جعفر صاحب موجود ہیں۔ سر بتائیے گا، یہ ان دھماکوں کے پیچھے اسرائیل نے اب تو اس کو قبول بھی کر لیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھی کہ اسرائیل جو ہے ایک ایسا جارح ملک ہے کہ جو اپنی کی گئی کارروائیوں کو باقاعدہ اون بھی کرتا ہے اور اس پر بڑا جشن بھی مناتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ اپنی القدس کے اندر ہونے والی جو کارروائی جو کہ وہاں کے نیٹو فلسطینی تھے ان کی طرف سے کی گئی، اس کے بعد جو ہے وہ اپنی خجالت مٹانے کے لیے اور خاص طور پہ جس انداز سے اس وقت انٹرنیشنل ڈپلومیسی ان کے خلاف صفا رہا ہے، سمندر سے لے کے خشکی تک تمام جگہ ان کے خلاف مظاہرے، ان کے خلاف لان تان کا جو ہے بازار گرم ہے۔ اپنی اس خجالت کو مٹانے کے لیے اس وقت جو میں سمجھتا ہوں سب سے اونچا اچکندہ اسرائیل جیسا جارح ملک اور جنگ پسند ملک کر سکتا ہے، انہوں نے ایک سیاسی دفتر کو ایک تیسرے ملک میں نشانہ بنا کے ثابت کر دیا ہے کہ وہ کسی بین الاقوامی ڈپلومیسی منصور صاحب، کیا قطر کو پیشگی اطلاع دی گئی ہوگی کہ اس طرح حماس قیادت کو اس طرح نشانہ بنایا جائے گا، تو کیا قطر کی جانب سے بھی ریٹیلیشن آ سکتی ہے؟ جی، قطر بالکل اس بات کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ میری معلومات کے مطابق اس نوعیت کی کوئی انٹیمیشن جو ہے، اگرچہ اس نوعیت کے اعلانات اسرائیل کی طرف سے ماضی میں دیکھنے میں آتے رہے ہیں کہ ہر کارروائی کے بعد وہ یہی کہتا رہا کہ ہم حماس کو اور اس کی قیادت کو نشانہ بناتے ہیں یا بنانا چاہتے ہیں، لیکن یہ معاملہ جو ہے اس حوالے سے بھی یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑی کارروائی ہے، کیونکہ یہ حماس کے سینئر مذاکرات کاروں کا ایک آفس تھا اور قطر کا خاص طور پہ جو بین الاقوامی ڈپلومیسی میں کردار ہے وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، تو لہذا قطر کو ایک لحاظ سے دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی گئی ہے اور اسے اپنے اس بین الاقوامی کردار، اس بین الاقوامی ڈپلومیسی کی جو میں سمجھتا ہوں جو ایک جو فریضہ ہے، جو اس وقت میں سمجھتا ہوں ایک فرض کفایہ کے طور پہ قطر جو ہے وہ کر رہا ہے۔ ابلاغ کے میدان میں جو قطر کا جو الجزیرہ ہے اس نے جو خدمات سر انجام دی ہیں اور جو قربانیاں دی ہیں، اس کے صحافیوں نے میدان جنگ میں جس انداز سے ان کو ٹارگٹ کر کے شہید کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کارروائی ہے اور اس کا یقیناً ایک بڑا بیک لیش جو ہے وہ اسرائیل کو برداشت کرنا ہوگا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ نیتن یاہو کو آج جو کرپشن کے مقدمے میں سپریم کورٹ میں پیشی کا سامنا ہے، انہوں نے اس نوعیت کی کارروائی کر کے ایک بار پھر خود کو اپنی ذات کو بچانے کے لیے میں سمجھتا ہوں انتہائی بودھی حرکت کا ارتکاب کیا ہے، اور یقیناً اس کی ان کو اس وقت جو دنیا بھر سے جو لان تان اور جو ان کے خلاف مذمت کا جو ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے اس کا سامنا بھی کرنا ہوگا، اس کا جواب بھی دینا ہوگا، تو یہ صورتحال ہے۔ منصور صاحب، جس طرح سے ہم نے ریسنٹ پاسٹ ٹائمز میں دیکھا ہے کہ قطر نے ہمیشہ سے ثالثی کا کردار ادا کیا، اور ریسنٹلی جو یہ امریکہ ایران تنازع میں تھا اس میں بھی بہت بڑا کردار تھا، تو اس طرح کی صورتحال میں اسرائیل کی جانب سے یہ حملہ کیا گیا ہے، کس طرح سے قطر ریاکٹ کرے گا؟ کیا ریٹیلیٹ کرے گا یا ابھی بھی مدھم انداز میں جس طرح پہلے سے ثالثی کا کردار ادا کرتا آیا ہے قطر، یا وہی اسٹریٹجی اپنائی جائے گی؟ تو قطر کو اس بات کا مکمل اختیار حاصل ہے کہ وہ یہ ساری کارروائیاں کر سکتا ہے، لیکن اس کا موڈس اپرینڈائی یقیناً وہ ایک ساورن ملک ہے اور اپنے تمام اسٹریٹجک انٹرسٹ کو جو وے کرنے کے بعد ہی وہ اس کا جواب دے گا، لیکن ایک مبصر کے طور پہ، ایک تجزیہ کار کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ قطر اس بات کو جو ہے وہ ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ جب ایران کی طرف سے بھی کارروائی کی گئی تھی، ان کی جو بیس کو، اسرائیلی امریکی بیس کو نشانہ بنایا گیا تو اس وقت بھی قطر نے ایک بڑا سخت رد عمل جو اور خاص طور پہ اپنا جو رائٹ آف ریٹرن ہے، جو جواب دینے کا حق ہے، اس کو اس وقت بھی انہوں نے ایمفسائز کیا تھا اور اس پر زور دیا تھا کہ وہ کسی بھی وقت کارروائی کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ایک اور معاملہ تھا، ایک اور پس منظر تھا، اور یہاں پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ قطر کو بالکل دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی ہے اور قطر یقیناً اس کا بھرپور جواب دے گا، اور اس وقت ان کی جو بھی ڈپلومیسی ہے اور خاص طور پہ جو ان کا متعلقہ لوگ ہیں وہ اس بارے میں سر جوڑ کر بیٹھے ہیں
اور اس بارے میں جلد ہی میں سمجھتا ہوں کوئی نہ کوئی نتیجہ یا کارروائی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ اور یقیناً منصور صاحب، یہ جس طرح سے اسرائیل میڈیا کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جی حماس قیادت کو خفیہ طور پر نشانہ بنانے کے لیے کہ 8 دھماکے ہوئے ہیں، کوئی چھوٹا حملہ تو نہیں تھا یہ؟ اس میں کوئی شک نہیں، جو غیر مصدقہ اطلاعات آ رہی ہیں اس میں تو حماس کے جو رہنما ہیں خلیل الحیہ، جو کہ چیف نیگوشیٹر تھے اس پورے مذاکراتی عمل کے اندر، ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ تو ایسی صورت میں تو میں سمجھتا ہوں اس پوری گیم پلان کو الٹنے کی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ یہاں پہ صرف اور صرف حماس کی لیڈرشپ موجود نہیں تھی، جو مصری ان کی انٹیلیجنس کے لوگ، مصری جو ان کے مذاکرات کار ہیں، وہ بھی یہاں پہ باقاعدہ موجود تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ خود ان کی اپنی اسرائیلی موساد جو ہے اس کے لوگ جو ہیں وہ بھی اکثر و بیشتر جو ہے یہاں پہ آپ تو کہہ سکتے ہیں کہ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ تو اس پورے خطے کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی۔ صحیح، منصور جعفر صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہی گا۔ سر، ایک بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے، حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں، کیا ری ایکشن آ سکتا ہے قطر کی جانب سے، اور جو خطے میں امن کو سیبوٹاج کرنے کے لیے یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، میرے خیال میں دیکھیں کہ آپ جب ڈیفائن کریں گے اے راک اسٹیٹ تو یہ اسرائیل آپ کے سامنے آ جاتا ہے، اور جس طریقے سے سورینٹی کی وائلیشنز ہو رہی ہے، دیکھیں کہ ہم نے پاس میں دیکھا ہے غزہ کے بعد، آپ دیکھیں ساؤتھ لیبنان میں ہوا، پھر سیریا میں ان کے اٹیکس ہوئے ہیں، یمن میں ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ انہوں نے کسی کو ایران کے ساتھ جو 12 دن کی جو لڑائی ہوئی ہے، اور اس کے بعد دیکھیں کہ جو قطر جو دنیا میں مانا جاتا ہے پیس میکر کے طور پہ، اسپیشلی جب یہ میڈیٹ کرتے ہیں، قطر کو لوگ استعمال کرتے ہیں بات چیت کے لیے، اور ان کے بڑے امپورٹنٹ ان کا رول رہا ہے۔ اور دیکھیں کہ آپ اس وقت سٹرائکس کریں کہ جہاں پہ میڈیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، بیسیکلی آپ تو ٹارگٹ ان کو کر رہے ہیں۔ سو میرا خیال میں قطر کی بڑی سیریس وائلیشن ہے۔ اب تو میرا خیال میں ڈیپینڈ کرتا ہے، دیکھیں مسلم ممالک میں خاص طور پہ جو عرب ممالک نے اپنے ڈپلومیٹک ریلیشن اسٹیبلش کیے، تو ان کو تو فوراً تو ایک تو وڈرا کرنا چاہیے، تو اب پتہ چلے گا۔ سیکنڈ، فوراً ان کو عرب لیگ کا اجلاس بلانا چاہیے، گلف کوآپریشن کونسل GCC کو ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ ایون OIC کو بلانا چاہیے، کیونکہ دیکھیں اگر اس طرح آپ اگنور کریں گے تو یہ تمہارا کل کہیں اور بھی یہ اسٹرائکس ہوں گے، اور میرے خیال میں اس سے بڑی سیریس وائلیشن نہیں ہو سکتی ہے جب آپ جو میڈیٹرز تھے جو بات چیت کے لیے، حماس کے بھی لوگ وہی تھے جو قطر میں بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت کر رہے تھے، موساد کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ تھے۔ تو میرے خیال میں اس سے یہ ہوگا کہ خطے میں بہت مسائل پیدا ہوں گے، اور ابھی یہ مسعود خان صاحب، آپ میڈیشن کی بات کر رہے ہیں، ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ اس طرح کی وائلیشنز جو ہیں وہ اسرائیل کی جانب سے بارہا کی جاتی ہیں اور طاقت کا بے جا استعمال کیا جاتا ہے، تو ہم یہ سمجھیں کہ جو انٹرنیشنل باڈیز ہیں جو اس سچویشن کو کنٹرول کر سکتی ہیں وہ بالکل بے اثر ہو چکی؟ جی ہاں بالکل، دیکھیں نا انٹرنیشنل باڈیز کو تو ریڈنڈنٹ ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھیں یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن کی امپلیمنٹیشن ہم نے دیکھی، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے ڈیسیجنز ہم نے دیکھے، ان کو امپلیمنٹ نہیں۔ وہ بیسیکلی دیکھیں نا کہ اسرائیل تو اپنے ڈیسیجن خود ہی لے رہا ہے، خود ہی امپلیمنٹ کر رہا ہے، اور جس طریقے سے وہ کر رہا ہے 64,000 تو غزہ میں بندے انہوں نے شہید کر دیے ہیں، اور ابھی وہاں سے ان کو کہہ رہا ہے دکھیل کے باہر کرنا ہے، گریٹر اسرائیل کی بات ہو رہی ہے۔ تو میرے خیال میں اب دیکھیں کہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ عرب ممالک کہاں پہ کھڑے ہیں، یہ اب اسٹیبلش ہوگا کہ ہاؤ مچ دے آر وہ ریزسٹ کرتے ہیں اسٹرانگلی۔ تو دیکھیں اگر یہ سٹینڈ لے لیں، اگر میرا خیال میں ایک اسٹرانگ سٹینڈ لے لے تو یہ اسرائیل گھٹنوں پہ آ سکتا ہے، امریکہ کا پریشر ہو سکتا ہے۔ قطر دیکھیں، قطر کے ساتھ تو اسرائیل کے بڑے اچھے تعلقات تھے، تو اس کے باوجود انہوں نے جب سٹرائکس کیا تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کس پہ اعتبار کر سکتے ہیں اسرائیل پہ، تو اسرائیل تو مسلمانوں کا دوست ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ پھر آپ کو ایک یہ بھی سوال جواب ملتا ہے کہ جب آپ کی آرمیز ویک ہوں گی، جب آپ کی سورینٹی کی وائلیشن ہوں گی، اور جب آپ اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے جواب دینے کے، یقیناً سب فلسطین کے اوپر اسرائیل کا جو اس وقت سٹانس ہے وہ اور ہے۔ ابھی قطر کو انہوں نے ٹارگٹ کیا تو آبویسلی قطر کی جو ریٹیلیشن ہے وہ فلسطین سے تو بہت ڈیفرنٹ ہوگی۔ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی رائے جان لیتے ہیں۔ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں 8 دھماکے ہوئے ہیں، اور اسرائیلی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ حماس کے جو خفیہ وہاں پر نشانے ان کو ٹھکانے ان کو نشانہ بنایا گیا۔
जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो डेवलपमेंट है कि एक इंडिपेंडेंट सॉवरन मुल्क के अंदर अगर इजराइल हमले करता है और उसके बाद उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि इजराइल ने ईरान पे भी हमले किए, क्योंकि इजराइल ने शाम पे भी हमले किए, इजराइल ने लेबनान पे भी हमले किए, पूरे खित्ते के अंदर जो इंडिपेंडेंट सॉवरन मुल्क हैं उनकी जो सॉवरेनिटी को जो है इजराइल ने वायलेट किया है। और अब ये जो डेवलपमेंट है, क्योंकि कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कि ईरान ने भी कतर पे हमले किए थे, तो शायद इजराइल समझता है कि मैं भी हमले कर सकता हूं तो मुझे कोई बंदा पूछ नहीं सकता। हालांकि ईरान ने कतर के अंदर अमेरिकन बेसिस पे हमले किए थे। तो ये तो हमला इजराइल ने डायरेक्ट इराकी प्रॉपर्टी पे, कतरी प्रॉपर्टी पे हमला किया है। और आपको पता है कि कतर ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था जो फलस्तीनी ग्रुपों और इजराइल के दरमियान। तो ये चीज जो है, ये चीज बताती है कि इजराइल ने ये फैसला कर लिया है कि वो सारे के सारे पीस प्रोसेस को खत्म करना चाहते हैं। वो किसी किस्म का डायलॉग और नेगोशिएट नहीं करना चाहते हमास के साथ और वहां पे बाकी लोगों के साथ। ये भी फैसला हो चुका है लगता है इजराइल के अंदर कि हमने गजा के अंदर जिस अंदाज में बम्बार्डमेंट की जा रही है, मीडिया के लोगों को कत्ल कर दिया गया, यूएन के लोगों को कत्ल कर दिया गया, आम लोगों को कत्ल कर दिया गया। तो ये जो एक प्रोग्राम है कि वंस फॉर ऑल हमेशा के लिए इजराइल जो है वो हमास और फलस्तीनी और गजा के साथ किसी किस्म की कोई एंगेजमेंट नहीं चाहता और वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे चीज करना चाहता। आपको याद होगा माजी में ये प्लान आया था कि जो वहां पे गजा के अंदर लोगों को यहाँ से निकाला जाए और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो गजा के लोगों को ले लें और यहाँ पे बाद में एक रियल स्टेट प्रोजेक्ट जो है वो आ जाए। तो मुझे लगता है कि शायद उसकी तर्ज के ऊपर काम हो रहा है। अगर इजराइल वाकई ही डायलॉग चाहता होता तो जो लास्ट टाइम एक एंगेजमेंट हुई थी इजराइल और हमास के बीच में, एक पीस प्रोसेस जो हुआ था जिसको कतर के वजीर आजम ने कहा था कि ये 1 साल पहले भी इन्हीं टर्म्स कंडीशन पे हुआ था, तो 1 साल बाद इजराइल ने क्यों किया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद। सो इजराइल सिर्फ और सिर्फ ताकत का रास्ता इस्तेमाल करना चाहता है। वो किसी किस्म की डायलॉग, इंगेजमेंट और खित्ते के ममालिक की सॉवरेनिटी के ऊपर वो कोई उसकी परवाह नहीं है। और यहाँ पे मौका आ जाता है कि जीसीसी क्या करती है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ये जो 6 ममालिक का एक ग्रुप है, इसके क्या रद्द-ए-अमल आता है। इसके बाद हमने देखना है अरब लीग का क्या रद्द-ए-अमल आता है, ओआईसी का क्या रद्द-ए-अमल आता है। क्योंकि क्या इजराइल को ये इम्प्यूनिटी हासिल है कि वो जब दिल करे जिस मर्जी मुल्क के ऊपर हमला कर दे। पहले तो हम समझते थे जी कि सीरिया जो है वो उसका बॉर्डर मिलता है जी इजराइल के साथ, तो एक मसला है जी। लेबनान है जी, वहां पे उन्होंने कहा जी नॉन स्टेट एक्टर्स बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो हमला है ये कतर, आपको पता है कतर तो एक डेवलप्ड कंट्री है जिसने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है। डॉक्टर साहब, आपने इम्प्यूनिटी की बात की, हमने माजी करीब में भी देखा कि ईरान के साथ भी डायलॉग का प्रोसेस भी चल रहा था और हमले भी किए गए। अभी भी इसी तरह की सिचुएशन और फिर ऐसे मुल्क के ऊपर, जैसा कि आपने खुद फरमाया कि पीस मेकिंग में जिसका बड़ा अहम रोल है, तो क्या हम ये समझें कि ताकत का रास्ता इस्तेमाल करना ताकतवर मुल्कों की जानिब से एक न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है? बिल्कुल जी, ये एक न्यू नॉर्मल इस तरह है कि इंटरनेशनल लॉ की तो कोई वैल्यू नहीं रह गई। बैनुल अक़वामी जो कवानीन होते थे अमूमन रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर जो है उसको अहमियत दी जाती थी। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं माइट इज राइट है कि अब अगर इजराइल का दिल किया तो उसने जिस मर्जी मुल्क पे हमला कर दिया। जब आपने देखा होगा सीरिया के अंदर जब बशार अल असद की हुकूमत गिरी थी तो उसके बाद इजराइल ने तमाम मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर सीरिया का तबाह कर दिया था कि वो कहते हैं कि हमें यहाँ से खतरा महसूस हो रहा है, तो हम इससे पहले कि यहाँ पे एक नई गवर्नमेंट आई है उन्होंने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही तबाह कर दिया और अभी भी उन्होंने इजराइल सीरिया के डिफेंस मिनिस्ट्री पे हमला कर दिया। तो जब दिल करता है वो जहां मर्जी अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। और उनको पता था कि हमास की लीडरशिप यहाँ बैठी हुई है और सारी दुनिया को पता था कि हमास का यहाँ पे सेटअप है। और कुछ अर्से पहले उन्होंने कहा था कि हम ये जो हमास का सेटअप है इसको वाइंड अप किया जाए कतर के अंदर। सो बेसिकली तो कतरी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हुई। आपको पता है कि कतर जो है वो लार्जली खित्ते के अंदर जब भी डायलॉग, इंगेजमेंट, रिकॉन्सिलेशन, डिप्लोमेसी जैसी बातें आती थी तो कतर को एक अहमियत मिलती थी। भले वो अफगानिस्तान हो, आपको पता है कि अफगानिस्तान और अमेरिका के मामलात कतर दोहा में ही हुए थे। दोहा एग्रीमेंट हुआ होगा, याद है आपको 2021 में। और उसके बाद कतर मुसलसल ये जो इजराइल की जो एग्रेशन है गजा के ऊपर, इसमें वो डायलॉग करता रहा और हमास की लीडरशिप के साथ इंगेज करता रहा। अब क्योंकि इजराइल को पता है कि हमास ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है तो वो हमास के जो ग्लोबल जो
कनेक्शंस हैं वो भी तोड़ना चाहते हैं। हमास के लोग कुछ तुर्की में बैठे हुए हैं, कुछ कतर में बैठे हुए हैं, तो लाइकली पॉसिबिलिटी है कि कल को इजराइल जो है वो तुर्की के ऊपर भी हमला कर सकता है। लेकिन तुर्की क्योंकि एक स्ट्रांग मिलिट्री है, वो तो बड़ा सख्त रिटेलिएट करेंगे, लेकिन उनको पता है कि कतर उस तरह मिलिटरीली सपोर्ट नहीं कर सकता। हालांकि कतर के अंदर आपको पता है कि अमेरिकी बेसिस मौजूद हैं। तो लग ये रहा है कि ये सिर्फ कंडेमनेशन होगी, एक कंडेम तो कर दिया जाएगा तमाम स्टेक होल्डर्स की तरफ से, लेकिन इसका कोई ना तो कतर कोई जवाब दे पाएगा मिलिटरीली, ना ही कतर जो है वो कुछ इस तरह के स्टेप ले सकेगा